خلفائے راشدین جو ہیں ان میں آپ 4 شامل کرتے ہیں، 5 شامل کرتے ہیں حضرت امام حسن کو؟ ہاں، امام حسن کا نام اس لیے شامل نام بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو داؤد ترمذی کے اندر کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6۔ علی کے 6 اصل میں علی کے 5.5 سال ہیں، 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے۔ وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے، اس لیے وہ اس کو ہم جس کہتے ہیں راؤنڈ آف کر کے 30 سال بولتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ خلیفہ راشد 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ نہ ہم معاویہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور نہ یزید کو، یہ اسلام کے بادشاہ تھے۔ یہ تو اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے، خلیفہ راشد وہی ہیں۔ تو حسن ابن علی بھی خلیفہ راشد ہیں، یا اس کے بعد کوئی جھلک نظر آئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ باقی 12 خلفاء پورے ہوں گے قیامت تک۔ یہ شروع میں 12 خلفاء لیتے ہیں، میں نے وہ مسئلہ 102 میں بتایا کہ یہ قیامت تک 12 خلفاء پورے ہونے ہیں، اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے ہاں انشاءاللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی اسحاق صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے، وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی مرتدین تھے، یہ تھے، جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے۔ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹریم باتیں ہیں دونوں۔ یہ جی بالکل پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے غدیر خم کی حدیث پہ 156 مسئلہ ریکارڈ کرایا، اس پہ کئی لوگوں نے کمنٹس کیا جی آپ نے پوری دنیا میں اہل حدیث علماء کو چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی غدیر خم بیان نہیں کیا ہے، تو مولانا اسحاق صاحب کرتے رہے۔ تو بھائی مولانا اسحاق صاحب کو تو اہل حدیث نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فام کے مطابق، لہٰذا اہل حدیث ان کو آن ہی نہیں کرتے۔ میں ان اہل حدیث علماء کی بات کروں جن کو اہل حدیث آن کرتے ہیں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہو، چیلنج ہے، چیلنج۔ تو اکثر کو پتہ ہی نہیں، میں کئی فاروق تحصیل لوگوں سے پوچھوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور تعریف کی ہے انہوں نے، اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے، میں نے مسئلہ 156 ریکارڈ کروا دیا ہے۔ سلفی یعنی اہل حدیث علماء کی غدیر خم کی حدیث میں تحریف کے اوپر پورا لیکچر میں نے 1.5 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا۔ اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کو معزول کر دیا، مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور بعد میں ایک ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی۔ ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے، اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں بھائی عبداللہ بن سبا مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا، بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو، حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا۔ تو یہ ابھی جھوٹ بولتے ہیں، عبداللہ بن سبا بعد میں آیا ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اس میں بالکل ٹھیک ہے، صحابہ بھی اس میں شامل تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے۔ خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں، خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ان کو شہید بھی کر دیں گے، بیچ میں ایسے گھسے ہوئے ہیں۔ البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا۔ محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنہ کے طور پر، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی اہل سنت کا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، 38,000 تقریباً 38 سے 39,000 اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے، یہ اس کی آخری جلد ہے، اس کا آخری چیپٹر ہے ہی جنگ جمل، نہروان اور صفین پہ۔ یہ کہتے ہیں نہیں مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں امام ابن ابی شیبہ سے، 20% صحیح مسلم کا اس نے روایت کیا ہے، امام مسلم کے استاد ہیں، بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر بند ہیں، تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر۔ اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا بٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ۔ تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے، اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی، اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی، ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے،
دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی. 4656. 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی, اور یہ 4656 ہے. میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے. آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا, ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی, وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا, ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے, تو ان کا یہ. پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل. انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے, لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے. تو یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی, قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے, بائی نیم مینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے, وہ صحابہ کے نام آتے ہیں, وہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے. ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے, اور الاصابہ میں موجود ہے, اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر, باقی صحابہ کے اوپر, اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے. نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا. بہرحال ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں. ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی, اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں, اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا, ان کا بھی ایکٹ غلط تھا. ٹھیک. چلیے بھائی, بریلوی مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ. آپ کہتے ہیں جی اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں. پیر سید عرفان شاہ مجدی صاحب, بالکل جی, سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں میں وہ بات کر رہے ہیں. اچھا, ہے بھی صحیح, لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے. میں پمفلٹ لکھے انہوں نے گستاخانہ عبارتاں دا جیل آئے سن, وہ کہتے علی نو نہ چھیڑیو, وہ پمفلٹ انہوں نے پڑھ لینا چشتی رسول اللہ, انہیں کہ انہوں چھیڑو گے تو عوام نو دسے گا. تو میرے پمفلٹ اندر ان پیروی کا انجام جو ہے نا وہ نہیں مجدی صاحب دے سکے. اچھا, اس میں علی بھائی ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا ابھی پچھلے دنوں, اسی کی کلپ کی تیاری کے لیے تھوڑا سا سوال جواب کی. اس میں وہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ علیہ السلام جو تھے, اگر وہ حضرت علی علیہ السلام سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ آپ چلو حدیث ان پہ فٹ کرتے رہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک ذاتی شخصیت تو نہیں ہے, وہ ایک منصب پہ فائز تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا, حضرت اللہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا, تو کس میں کیا ناجائز بات ہے؟ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. مطالبے پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے, یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے. یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے نا, بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے. بات کچھ اور ہو رہی ہے, پھر اینالوجی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا. بھائی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے, حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھو کیسی اینالوجی بناتے ہیں. حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں, وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں, جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. کتنی یہ روند مارتے ہیں, یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں, یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں. مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو, اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے, جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جانا. یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات میں 165 نمبر ہے, ابو داؤد میں 4607, ترمذی 2676, ابن ماجہ میں 42, میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور دین میں بدعتوں سے بچنا, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں الفاظ موجود ہیں. یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے. وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں, کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی, یہ بدعتی ہیں. تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں. بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی. حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے مان رہے, انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, میرے گاٹے فٹ کرنے لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ کے. ٹھیک ہے,
معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا, ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا نا, جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرائیویٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے, تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے, وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت, وہ تو اپنی پوری فوج, ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے کے, وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا ہے. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے. اچھا اذان کا جواب دے لیں. تو شاہ جی بات کیا ہو رہی تھی اب بیچ میں, وہ ہاں وہ قاتلین عثمان والا, وہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا. اس کے بعد کیا تھا؟ ہاں وہ, ہاں جی, کہ وہ جو مطالبہ ہے, وہ مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی. مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر, پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا, اس سے اختلاف ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفہ 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے, انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے, ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے, شہید ہو گئے, پروٹیسٹ کرنے دیا, ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں بارو کی تلے آنے دے بھرتی کر کے کرائے دے. ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے نظر معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل, غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دی ہے اس پمفلٹ کے ذریعے. یہ جو پس منظر لکھتی ہے یہ زمین ہے, آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے. باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے, یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ ہی, مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں, جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے ہیں, عہدوں کا بھی ذکر آتا ہے. عہدوں کا ذکر, میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا. اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر عہدے کو دینے تھے, انہوں نے سزا لے کر دینی تھی, یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی کی توثیق ہے, ٹھیک ہے نا, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. علی کی توثیق ہے ہر جنگ پہ. آپ دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا. اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں. جنگ جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے, خوف پہ اماں عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا. واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اماں صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی, دوپٹہ در ہو جاتا. ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے, احدثہ کے الفاظ ہیں. اس کا کیا حوالہ ہے؟ یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی. اچھا سے آپ نے یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے, یہ سمندر ہے. کئی لوگوں نے یہ پمفلٹ جو ہے نا اس کو سمجھا کہ شاید یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا. میرے بھائی اس پمفلٹ کے اندر یہ حدیث جو ہے نا جی وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 37772. البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی. اور میں نے البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر, ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے, میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. تو وہ بعد میں شرمندہ رہی, حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے, ان کو مروان نے قتل کیا, المستدرک للحاکم کی میں نے روایت ڈالی ہے. حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے, ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا, تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بار بشارت سناتا ہوں سیدنا زبیر کو. تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے. ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگ جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ, ٹھیک ہے. تو جنگ جمل میں جو لوگ آئے, جنگ صفین میں ہے. صفین کے بارے میں بخاری کی جو حدیث ہے, جو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے علی بھائی میں کہاں پڑھتا ہوں یہ حدیث پڑھتا ہوں بخاری 2812 کہ عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی. نعوذ باللہ. جنت اور اللہ کی طرف دونوں الفاظ ہیں, بخاری 2812, اور وہ دوزخ کی طرف. وہ کہتے ہیں میں اس کی کیا تعویل کروں. اب وہ تو اب پتہ ہے مسند احمد کی اتنی روایتیں کہ کس نے, ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا,
اور البانی صاحب نے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے اس نے کر دیا ہے تو صاحب شجرہ میں سب بخشا جائے گا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ, یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مار کا مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں ہے. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے, اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی. میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث صحیح ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے, مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. شیخ زبیر علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے, مسند احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہے, تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا, تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, غلطی اپنی جگہ, ٹھیک ہے, لیکن تخصیص آ جائے گی. شیخ البانی نے حدیث حوض پہ سیدہ عائشہ کے جو معاملات ہیں لکھا, وہ کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہے کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں نا, اور یہ سنی سارے صحابہ کو معصوم مان رہے ہیں, اور ان کو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. مانے غلطی ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے, غلطی کا بیان جو ہے وہ کوئی گستاخی نہیں ہے. حضرت آدم کی غلطی کا بیان جو ہے, اس کے بعد لعنت کرنا, سب و شتم کرنا. البانی سے بڑا کون ہے اہل سنت کی اہل حدیث؟ اور مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے, اور میں نے یہ پریڈکشن کر دی کہ اہل حدیث ان قریب اسے نکال دیں گے. میں نے شیخ البانی کو نام دیا دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ محمد ناصر الدین البانی المتوفی 1999 عیسوی. تو ان کا سٹانس ٹھیک تھا, مطالبہ کرنا چاہیے تھا. حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے. حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا, اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں؟ 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے, تقریباً آپ سمجھ لیں 20 سال تک. اس 20 سال میں کبھی اما عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے مطالبے کا ذکر کیا؟ ان کو پتہ چل گیا تھا یہ پیچھے کیا تھی انٹینشن. ادھر بھی صفین کے اوپر حدیثیں موجود ہیں, نہروان کے اوپر بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں کہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو قتل کریں گے خوارج کو. حضرت علی کے پیچھے تو حدیثیں کھڑی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کھڑی ہوئی ہیں. لہٰذا حضرت علی کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کی جنگ حق پر ہے. بلکہ ان کو کیا سرٹیفکیٹ؟ صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ان کی محبت لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا. مطالبے سے میں اختلاف نہیں ہے, جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا, اس چیز سے اختلاف ہے. تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو جتھا بنائے گا, اور ایک اس ریاست سے جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے, ایک صوبے کا گورنر اٹھ کے جو ہے وہ ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. ان کو تو حدیث سے پتہ تھی. اور یہ جو حدیث ہے, چھوڑ دیں یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے, شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں, سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے, غلام مصطفیٰ ذہی صاحب خود صحیح کرتے ہیں, کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی. وہ گانٹنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو, اور اس دوران گفتگو کی. حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا, لوگوں نے میرا انکار کیا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے, ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, کس کو؟ مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا. خوارج بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر و منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس, اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دی بہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پائی جیدی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود. انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے, صفین کرنی چاہیے, نہروان کرنی چاہیے, اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے. تو یہ دھوکے دیتے ہیں, یہ روند مارتے ہیں. بھائی یہ دلائل النبوہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں. اور پھر یہ المصنف ابن ابی شیبہ سے لے کے آتے ہیں کہ سیدنا علی پچھتاتے تھے, کاش میں جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا. اور یار یہ دردناک چیپٹر تو پڑھو. وہ اسی طرح پچھتاتے تھے. وہ پچھتانا یہ نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, وہ پچھتاتے اس سے تھے جس طرح قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ حضرت مریم پچھتاتی تھی, جن کے پاس حضرت جبرائیل خوشخبری لے کے آئے بیٹے کی خوشخبری لائے نا. سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں, جس نے فرشتہ سامنے دیکھ لیا, اللہ کی بشارت دیکھ لیا, اب اس کو کوئی شک رہ گیا؟ بتائیں مجھے.
اچھا اس کے بعد آتا ہے ان کو حمل ٹھہر گیا, وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھی اور وہاں کہتی ہے کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی, نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی, لوگ مجھے بھول چکے ہوتے, میں اس حالت پہ تو نہ پہنچتی. اس کا مطلب حضرت مریم کو شک تھا جی, ناسبیو حضرت مریم کو اللہ اور جبرائیل پہ شک تھا. ان کو پتا تھا کہ اس میں جبرائیل کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں. یہ بحثیت انسان وہ انہوں نے دکھ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تو صحیح, لیکن ان کو ایک خدشہ تھا کہ اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آئی ہے, اس آزمائش سے میں کیسے نکلوں گی. لوگ تو کہیں گے یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے, اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے. انسان ہونے کی حیثیت انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے, بخاری اور مسلم میں آتا ہے. کبھی تاری ہو گئی, حضرت خدیجہ نے اڑا دیا, ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسیم منسیہ, کاش پہلے ہی مر چکی ہوتی میں. حضرت علی جو کہتے تھے کاش پہلے مر چکی ہوتا میں, اس سے پہلے 20 سال پہلے. وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے. واللہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے. اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے زید ابن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا ہے, حضرت خدیجہ کے بعد, پھر زید ابن حارثہ نے, اور پھر ابوبکر صدیق نے. یہ ترتیب ہے ان کی زمانی. یہ تو جعلی ہے نا جی, بچوں میں زید, عورتوں میں خدیجہ, تاکہ علی دا ٹائٹل چھین لیا جائے. یہ اس لیے کیا ہے, نہ علی نے کیا اسلام پہلے قبول. کتنی حدیث موجود ہیں المستدرک الحاکم کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی کے اندر موجود ہیں, جامع ترمذی میں موجود ہے. آپس میں تو اکٹھا تو نہیں کسی نے کلمہ پڑھا, آپس میں ترتیب موجود ہے. تو حضرت علی جس نے سب سے پہلے اسلام 7-8 سال کی عمر میں قبول کیا, باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں. دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا, بعد میں مسلمان ہوئے نا. کوئی 40 سال کی عمر میں, کوئی 45 سال کی عمر. حضرت علی تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ. جس شخص نے بچپن سے اسلام قبول کیا, ہر وقت حضور کے ساتھ رہا, غزوہ خیبر میں اسلام کو فتح دلائی, غزوہ خندق میں ابن عبد الود جس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا, جو 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا, اس کو قتل کیا. جس نے اسلام کو اس اور شیب ابن ابی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا 3 سال کا, جس نے اسلام کو زیرو سے اس بلندی ایپیکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں 3 براعظموں تک اسلام کی حکومت پہنچ گئی, اور اس کو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. حضرت علی نے بہت کوشش کی ہے. میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدرک الحاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی, اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی, اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا. تو قوم سمود کے بدبخت نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو قوم سمود پہ عذاب آیا نا. سیدنا علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا ہے, اور عذاب کیا آیا ہے, ملوکیت کی شکل میں مسلط ہو گیا. ان لوگوں نے, حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو بحال کیا جائے, جس سے سیدنا عثمان کے گورنروں نے سپائل کر دیا تھا. میرے اس پہ پورا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 116A, 116B, 116C, 116D, 116E, کہ کس طریقے سے سپائل ہوئی ہیں یہ چیزیں. سیدنا علی تو آخری کوشش تھے. تو میرے بھائی اس نے تو کہنا تھا کاش میں مر چکا ہوتا, میرے سامنے اس طریقے سے معاملات نہ ہوتے, اس طریقے سے مجھے یہ دکھ نہ دیکھنے پڑتے. اور سیدنا علی کے آپ اگر دیکھیں کس طریقے سے وہ کوفے میں بیٹھ کے اکیلے رویا کرتے تھے کہ اسلام کو شرازہ بکھر رہا ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے سے سمٹ جائے, لیکن ان کے لوگ ساتھ ہی نہیں اس طریقے سے دیکھتے. پھر بعد میں لوگ پچھتاتے تھے نا جی, آج تک ہم پھر پچھتا رہے ہیں نا کہ حضرت علی کا اس وقت ساتھ دے دیتے باقی لوگ بھی. تو یہ جو انجن پٹری سے اتر گیا تھا وہ واپس ابو بکر عمر کے ٹریک پہ آ جاتا. لیکن واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اسی طریقے سے ہوتا ہے, انبیاء بھی دنیا سے گئے ہیں, انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں, اور یہ معاملات ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خفیہ تدبیر تھی, ہے جو بھی آزمائش تھی, تقدیر کے معاملات ہیں. واللہ اعلم.